نام رکھا میرے اللہ نے اسلام، اور اسلام لانے کے بعد انسان ہو جاتا ہے ایمان والا، اور دنیا کا واحد مذہب اسلام ایسا ہے جس کے اندر میرے اللہ نے اور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا ہر طریقہ، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے اندر اسلام نے جینے کا طریقہ نہ بتایا۔ عزیزانی گرامی، مگر پتہ کب چلے گا جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھیں گے، آپ کی سیرت کو جانیں گے، تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ نے کوئی شعبہ، کوئی طریقہ دنیا میں ایسا نہیں چھوڑا جو اسلام کے اندر بتایا نیا گیا ہو۔ ایک واحد مذہب ایسا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، باہر نکلو تو دعا پڑھو، گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھو، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، سونے سے بیدار ہونے کی دعا، کھانے سے پہلے کے طریقہ، کھانے کے بعد کا طریقہ، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اسلام نے بتایا نہ ہو۔ مگر کمی اور خامی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اسلام کو جانا نہیں، ہم نے اسلام کو جانا نہیں۔ یارو، حالات کا آنا، پریشانی کا آنا، پریشانی کس پہ آتی ہے؟ ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو غیروں کو دیکھتے ہیں۔ غیروں کون؟ غیر اسلام والے جو اسلام سے ناشنا ہیں، ان کے حالات کو دیکھ کر ہم امپریس ہوتے ہیں، یار اللہ نے ان کو کیسی دنیا دی ہے، کیسے آرام سے ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر پریشانی کا آنا، حالات کا آنا، سب سے زیادہ پریشانیاں اور حالات ایمان والوں پر آئیں گے۔ سب سے زیادہ حالات ایمان والوں پر آئیں گے، سب سے زیادہ پریشانیاں ایمان والوں پر آئیں گی۔ یارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پریشانی دیتا ہے، کوئی حالات دے دیتا ہے، کوئی گناہ ہمارے سے ایسا ہو جاتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے وہ پریشانیاں آتی ہیں، مگر یارو اس گناہ پریشانی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ دیکھا ہے کوئی ایسا بادشاہ، دیکھا ہے کوئی ایسا اللہ جو پریشانی دینے کے بعد بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے؟ میں نے قرآن پاک کی آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم پر پریشانی آ جائیں، ایمان والو جب تم پر حالات آ جائیں تو مضبوطی کے ساتھ میں نماز کو پکڑے رہو۔ نماز وہ طریقہ ہے جو تمہارے رب سے ملانے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ نماز تمہارے رب سے ملنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، اور پریشانی کا آنا اور ختم ہو جانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ آج اگر ہمارے اوپر کوئی حالات آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، ہم نے دنیا کا ادھار اپنے سب کے اوپر لیا ہوا ہے، لوگوں کو تقاضے آ جائیں، اگر ٹینشن میں آدمی ہے تو دکان پہ بیٹھا رہے گا، مسجد میں آنے کے لیے اس کو توفیق نہیں ہوتی، مسجد میں آنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دکان پر بیٹھ کر حالات بدل جائیں گے، دکان پر بیٹھ کر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر حل ہوگا تو رب کے گھر کے اندر آ کر حل ہوگا۔ یارو، حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ خدا کی قسم، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو تمہارے حالات کو بدل دے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ضرور بھی ضرور کون، آپ اور میں کون، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے لیے میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور آپ کو آزمائیں گے، خوف دے کر، پریشانیاں دے کر، مال کی تنگی دے کر، ہر طریقے سے آزمائیں گے۔ اور اگر ایمان والا اس کے ساتھ میں مضبوطی کے ساتھ میں کھڑا رہا، اللہ کے گھر میں جمع رہا، اللہ کے سامنے جمع رہا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے روتا رہا، تو میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی، خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ہوگا،
آخرت کے اندر روز قیامت ہوگا، دربار اللہ کا لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور کسی سے سوال و جواب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے یہ جو جماعت ہے اس کو اندر جنت کے اندر داخل کر دو۔ لوگ آپس میں پوچھیں گے کون جماعت ہے، یہ کیسی جماعت ہے، ان کے اعمال کیا تھے؟ یارو کیا اعمال ہے؟ یعنی کہ نماز والے تھے، یعنی کہ روزے والے تھے، یعنی کہ تہجد والے تھے، کہ اللہ نے دنیا میں ان کے اوپر حالات لایا، ان حالات کے اوپر انہوں نے صبر کیا، اللہ نے اس صبر کے بدلے یہ کیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل۔ تو مسلمانوں گھبرانا نہیں، اگر حالات آتے ہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ قرآن کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ اگر حالات آتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اگر حالات آتے ہیں، حالات آئے، دیکھو حالات کا آنا اللہ کی طرف سے، اگر حالات آتے ہیں آزمائش اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی دو نشانیاں ہیں، اس کی دو نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ پر حالات آئیں، آپ دنیا بھر کی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں اور پریشانی آنے کے بعد پھر بھی آپ اللہ کی طرف رجوع رہیں، اللہ کو سے مانتے رہیں، اللہ کے سامنے روتے رہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامے رہیں، تو خدا کی قسم یہ سمجھو یہ جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ آزمائش آنے کے بعد، حالات آنے کے بعد پھر بھی آدمی اللہ 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 کرتا رہے تو میرے یارو اللہ نے قرآن کریم کے اندر خوشخبری سنائی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر پریشانی کے بعد میرے اللہ نے دو آسانی کا وعدہ فرمایا ہے، ہر پریشانی کے بعد میرے اللہ نے دو آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اگر حالات آئیں، پریشانی آئے اور ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں کہ ٹینشن میں آفس میں بیٹھے ہیں، ٹینشن کے اندر دکانوں میں بیٹھے ہیں، ٹینشن کے اندر گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں آئے، اللہ کے سامنے اللہ سے رجوع نہیں کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ قلت نہیں کی، تو یارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں پریشانی دی ہے یہ اللہ نے ناراض ہو کر دی ہے، یہ اللہ نے ناراض ہو کر دی ہے۔ پریشانی آئے، حالات آئے اور تم اللہ کی طرف اللہ 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 ہی کرے گا، اللہ معاف کرنے والا، اللہ پریشانی کو دور کرنے والا، اللہ سب کچھ تو کرنے والا ہے، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی اللہ نہیں، تیرے علاوہ میری کوئی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں۔ اگر آپ یہ کرتے رہے تو اللہ نے جو پریشانی دی ہے یہ اللہ نے خوش ہو کر دی ہے، اللہ کو آپ کا رونا پسند آیا ہے، اللہ کو آپ کا رونا پسند آیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ تھوڑا سا اور روتا رہے، مجھے خوشی ہوتی ہے اس بندے کا رونا مجھے پسند آیا ہے۔ تو یارو اگر یہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، پریشانی آئے، بندہ اللہ کی طرف جھکتا رہے تو اللہ نے پریشانی کیا ہے خوش ہو کر دی ہے، اللہ ناراض نہیں ہے۔ اور پریشانی آئے اللہ سے دور ہوتا چلا جائے، اللہ کے گھر سے دور ہوتا چلا جائے، اللہ کے کلام سے دور ہوتا چلا جائے، اللہ کے حبیب سے دور ہوتا چلا جائے، سنت رسول اللہ سے دور ہوتا چلا جائے، تو یارو یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہے۔ دیکھو جب ٹہنی پیڑ کے اوپر پھل آتے ہیں، ایک مثال لے لو آم، پیڑ کے اوپر آم کا درخت ہے، آم کا موسم ہے، آم جس ٹہنی کے اوپر، جس شاخ کے اوپر آئیں گے وہ ٹہنی وہ شاخ جھکے گی یا ایسے اٹھے گی؟ جھکے گی نا۔ تو اسی طرح انسان ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اگر انسان کے پاس اللہ نے مال دیا، اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا، اللہ نے آپ کو برکتیں دی، اور پھر برکتیں آنے کے بعد، مال آنے کے بعد، بڑا کاروبار آنے کے بعد اللہ نے آپ کو بہت دیا بہت دیا بہت دیا، اور پھر بھی آپ اللہ کی طرف رجوع رہے، اللہ کے سامنے جھکتے رہے، اپنے کو انسان بنا کر چلے، تکبر آپ کی زندگی میں نہ آیا، تو یارو یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں تو اللہ نے خوش ہو کر دی ہیں، اللہ نے خوش ہو کر دی ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گناہگار ہے، صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ نے اسے دنیا بھر کا مال دیا، اسے مال کیوں دیا ہے؟ یارو کبھی کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے، اور جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے، مکمل دے، برکتیں دے، خوب مال
مال دیں اور وہ اللہ کی نافرمانی میں بڑھتا چلا جائے، اللہ سے دور ہوتا چلا جائے، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ ناراض ہو کر دیا ہے، اللہ نے آزمانے کے لیے دیا ہے۔ تو یارو یہ نشانیاں ہیں۔ سب آدمی دیکھو، سب سے بڑا مفتی ہمارا کون ہے؟ یہ جو اللہ نے گوشت کا لوکڑا ہمارے سینوں میں رکھا ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ کوئی کام غلط کرنے سے پہلے یہاں دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ مگر انسان جس چیز کو چاہتا ہے، جس چیز سے محبت کرتا ہے، من چاہی چیزوں کے اندر کہ نہیں یہ تو ایسا ہو جائے گا، یہ تو ویسا ہو جائے گا، یارو غلط کاموں سے رکو، غلط کاموں سے رکو۔ اگر حالات آئے ہیں اور اللہ نے مال دیا ہے اور ہم اللہ سے دور ہیں، تو ایسا نہ ہو ان حالات کے آنے سے پہلے اللہ کے قریب آ جاؤ، ان حالات کے آنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ مال کو چھین لے، اللہ کی برکتوں کو چھین لے اور اللہ کی طرف جھکتے چلے جاؤ، اللہ کی طرف جھکتے چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو مال دیا، میں نے اپنے بندے کو مال دیا اور میرا شکرانہ میرے دربار میں کرتا رہا، سجدہ ریز ہوتا رہا، میرے گھر کے اندر آتا رہا، میرے گھر کو اپنی نمازوں سے آباد کرتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو نعمتیں دیتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں، وہ دائمی ہوتی ہیں، وہ مسلسل ہوتی ہیں۔ یارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم تمہارے درمیان دنوں کو گھماتے رہتے ہیں، آج اچھے ہیں کل اچھے نہیں ہیں، آج صحت والے ہیں کل بیمار ہیں، آج مال والے ہیں آج غریب ہیں، آج مال والے ہیں آج مقروض ہیں۔ یارو یہ اللہ کا سلسلہ ہے، اللہ کو دنیا کو چلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر بندے کو اگر برابر دینے پہ آ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر بندے کو اگر برابر دینے پر آ جاتا تو اللہ کے مال میں جیسے سمندر کے اندر سوئی کو ڈالو اور سوئی کو نکالنے کے بعد جب نکالو اس پر پانی کا کوئی اثر آئے گا؟ ہلکا سا اثر آئے گا، وہ اثر بھی اللہ کے مال میں نہیں آئے گا اگر اللہ سب کو برابر دینے پر آ جائے۔ مگر اللہ کو دنیا کا نظام چلانا تھا، اگر اللہ سب کو برابر دے دیتا، مزدوری کون کرتا، حمالی کون کرتا، سیلس مینی کون کرتا، آفسوں میں کام کون کرتا؟ مگر یارو حمال ہو، دکان پہ کام کرنے والے ہوں، آفسوں میں کام کرنے والے ہوں، ہر جگہ اپنے اللہ کو زندہ رکھو، ہر جگہ اپنے ایمان کو زندہ رکھو، ہر جگہ سنت رسول اللہ کو زندہ رکھو۔ تو یارو اللہ سے مال اگر مانگتے ہو، مال سے زیادہ برکت مانگو، اللہ سے کیا مانگو؟ برکت مانگو۔ مال تو ملنا ہی ہے جتنا میرے اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے تقدیر میں اب یہ لکھ دیا تھا کہ اس کی تقدیر میں اتنا مال اس کو اتنا مل کے رہے گا، اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو حلال کر لیں، ہم اس کو حرام کر لیں۔ تو یارو ملنا اتنا ہی ہے جتنا میرے اللہ نے لکھا ہے، اور جو اللہ دے دے اس میں راضی رہو، مگر اللہ سے برکت مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ برکت مانگو، عافیت مانگو۔ میں نے پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، یارو ایک روٹی کا نوالہ وہ کھا نہیں سکتے، ایک روٹی کھا نہیں سکتے، اور ایک سڑک پہ سونے والا، ایک سڑک پہ کام کرنے والا، ایک حمال صبح کھاتا ہے، صبح رات میں سوتا ہے، ایسی نیند سوتا ہے کہ صبح اٹھتا ہے۔ اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے ایسے بھی لوگ ہیں کہ نیند کی گولی کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ تو یہ مال کیا ہے؟ کیا ہے؟ فائدہ مند ہے؟ نہیں ہے۔ تو مال اگر اللہ دے تو عافیت مانگو، مال اگر اللہ دے تو عافیت مانگو، اور مال اگر نہیں ہے تب بھی عافیت مانگو کہ اللہ کم کے اندر ہمیں اس کے اوپر قناعت عطا فرما دے، اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے راستوں کو ایسے کھولے گا، ایسے کھولے۔ تم نے سنا ہے، علماء کی زبانوں سے سنا ہے، تقریروں میں تم نے سنا ہوگا، کتابوں میں تم نے پڑھا ہوگا کہ برکت کیا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کو تم نے سنا ہوگا، اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے۔ جس دن تم نے اپنے اللہ کے ذات پر توکل کر لیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی آنکھوں سے اپنی رحمت کو دکھائے گا۔ تم خود دیکھو کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہوتی ہے۔ مگر دیکھو آج پریشانی آئے، کسی کو شیئر کرنے سے پہلے
سب سے پہلے رب کے گھر میں حاضر آ جاؤ، سب سے پہلے رب کے گھر میں حاضر ہو جاؤ اور رب کو منا لو کہ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، پریشانی کا لانے والا، پریشانی کو دور کرنے والا میرے مولا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں، میرے رب تو جانتا ہے کہ پریشانی میرے اوپر کس وجہ سے آئی ہے، اگر کوئی گناہ مجھ سے ایسا ہو گیا جس کی نحوست کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، میرے رب ان گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، بلکہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میرے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے۔ خدا کی قسم اپنے رب سے باتیں کرو، اپنے رب سے باتیں کرو، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب 24 گھنٹے سننے کو تیار بیٹھا، کس کی؟ تمہارے اور میرے گناہگار لوگوں کی سننے کو لیے تیار بیٹھا ہے۔ گنہگار کہتا ہے اے اللہ تو اللہ 3 دفعہ لبیک کہتا ہے، 3 دفعہ لبیک کہتا ہے، کس کی؟ گناہوں کی، جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کے جو نافرمان ہیں، ایسا رب کہیں ملے گا، ایسا رب کہیں نہیں ملے گا، اور ہم نے اسی رب کو چھوڑا ہے، اس رب کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو گئے، آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو گئے، جو دنیا کے نظام کو چلانے والے تھے، جو دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے تھے، آج دنیا ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ تو یارو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب 1400 سال پہلے دنیا کے اندر حالات تھے، ظلم و ستم تھا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا، تو یارو کیا تھا؟ سنت رسول اللہ تھی، کلام اللہ تھی، جنہوں نے ان کے اس ٹائم کے جو ظالم لوگ تھے جب ایمان لائے تو اللہ نے ان کو صحابہ بنایا، اللہ نے ان کو صحابہ بنایا، اور قرآن کریم کے اندر فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ تعالی عنہم، رب ان سے راضی ہو گیا۔ یارو کیا تھی وہ چیز؟ وہ سنت رسول اللہ تھی، وہ کلام اللہ تھی۔ اگر آج بھی تم دنیا کے اندر حکومت کرنا چاہتے ہو تو یارو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کلام اللہ پر عمل کریں گے، ہم سنت رسول اللہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہار ہے۔ دنیا کا جو نظام ہے وہ ایمان والوں کے اعمال کے ساتھ کا خاص ہے، ایمان والوں کی بدعمالیاں بڑھیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ ایمان والوں کے اعمال صالحہ بڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر نظام پھر وہی چلائے گا، کون سا؟ رحمت والا، برکت والا، عافیت والا۔ تو یارو یہ جو پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اس نظام کو کب بدلے گا؟ جب ہمارے اعمال بدلیں گے۔ تو وقت ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت رسول اللہ کو اللہ ہماری بھی اور قیامت تک کہ ہماری جتنی نسلیں آنے والی ہیں سب کے اندر زندہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔